السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرنا، اور آج کی کہانی کا عنوان ہے کچھوا اور خرگوش۔ آئیے خاکہ پڑھتے ہیں۔ کچھوے اور خرگوش کی دوستی، خرگوش کو تیز رفتاری پر ناز، کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق، دوڑ کا مقابلہ، خرگوش کا آرام کرنا، کچھوا جیت گیا۔ نتیجہ۔ مکمل کہانی ہم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی تالاب کے کنارے پر ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر کچھوے کو اس کی سست رفتاری پر تانے دیتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش کو دوڑ لگانے کا چیلنج کر دیا۔ خرگوش کچھوے کی بات سن کر بہت ہنسا، لیکن پھر سوچ کر دوڑ لگانے پر رضامند ہو گیا کہ چلو اس طرح کچھوے کا مذاق اڑا سکیں گے۔ طے یہ پایا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر موجود برگد کے درخت کے پاس پہلے پہنچنے والا فاتح ہوگا۔ مقررہ وقت پر دوڑ شروع ہوئی۔ کچھوا سست رفتاری سے چلا، مگر خرگوش تیز رفتاری سے بھاگا اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جنگل کے درمیان پہنچ کر خرگوش نے سوچا، میں اکیلا کیوں بھاگ کر تھکوں، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ کچھوا بھی ذرا قریب آ جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا اور جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلتا رہا۔ راستے میں وہ خرگوش کے قریب سے بھی خاموشی سے گزر گیا اور آخرکار برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ ادھر خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے کچھوا کہیں نظر نہ آیا۔ سوچنے لگا کہ ابھی کچھوا بہت پیچھے ہے، میں پہلے ہی برگد کے درخت تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ وہاں کچھوے کو پہلے سے موجود پا کر بہت شرمندہ ہوا۔ اخلاقی سبق اس کہانی کا: غرور کا سر نیچا۔ نمبر 2، فتح اس کی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ مگر مسلسل کام کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ جو 2 سبق ملے ہیں، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر زندگی میں عمل بھی کرنا ہے کہ نہ تو کسی کا مذاق اڑائیں اور کام سست روی سے بے شک کریں، مگر لگاتار مسلسل کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔